بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم جناب پیر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی، محترم مشیر وزیر اعظم امین اسلم صاحب، محترمہ زرداج گل صاحبہ وزیر مملکت ماحولیاتی تبدیلی، قبلہ ایاز صاحب، سیکریٹری وزارت مذہبی امور جناب مقررین محترم ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، جنید امین صاحب، سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، عارف واحدی صاحب، وفاقی و صوبائی وزرائے کرام، اراکین پارلیمنٹ، سینٹ و قومی اسمبلی، محترم علماء اکرام و مشائخ اعظام، ملک بھر سے آئے ہوئے قابل قدر مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آمد سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روز سعید پر میں تمام امت اور حالیان وطن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اس بات کو بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی رکھوں جو ملک کا ڈائریکشن ہونا چاہیے، میری خواہش بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ ہے علماء اکرام کا مسجد، ممبر، محراب کا رول کیا ہونا چاہیے معاشرے کے اندر۔ اسی حوالے سے میرا خیال ہے مارچ یا اپریل 2019 کے اندر، جس کا ذکر محترم نور الحق قادری صاحب نے کیا، میں نے ایک خط لکھا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو، اسلامی نظریاتی کونسل کو، اور اس خط کے اندر میں نے آپ کو 3 چیزیں یاد تھی، ایک چیز ذہن سے نکل گئی، 4 چیزوں کے حوالے سے میں نے درخواست کی تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد، ممبر، محراب ایک ایسا ادارہ ہے اسلام کا جس کے رول کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرکز تھا ہر چیز کا۔ اور جو میں اس کے بعد آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ جب بھی اس کو اس انداز سے آپ سب لوگوں نے استعمال کیا تو اللہ نے بڑی برکت ڈالی۔ تو میں نے وہ خط جو لکھا اس کے اندر ماحولیات کے حوالے سے گفتگو کی، اور میں نے کہا کہ دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماشاءاللہ اتنی ساری احادیث آپ نے یہاں پہ سن لی کہ پیڑ لگانے کے اعتبار سے، ماحولیات کے اعتبار سے، وضو کے اعتبار سے، ہر چیز کے حوالے سے آج سے 1400-1500 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مشیت سے انسانوں کے لیے کچھ حدود قائم کی۔ تو اس حوالے سے میری خواہش یہ تھی کہ مسجد اور ممبر سے یہ کلین اینڈ گرین کی جو کیفیت ہے، یہ تو میرے نبی کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی، اور اس کو اب ہم پاکستان کے اوپر بھی اور ساری دنیا کے اوپر چلانا چاہتے ہیں۔ تو پہلی میری گزارش وہ تھی، اور دوسری یہ تھی کہ زچہ اور بچہ سٹنٹنگ کے حوالے سے آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا فوکس اتنا دیکھا کہ پہلی تقریر کے اندر وہ ایکس رے لے کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ 40% لوگ، اور دوبارہ ابھی پھر اسٹیٹسٹکس آئی ہیں جس کی بنیاد پر پتہ چلتا ہے کہ 40% لوگوں میں سٹنٹنگ ہے۔ اس کا مطلب اس محفل میں بھی جو 40% لوگ ہوں گے وہ سٹنٹنگ سے گزرے ہوں گے۔ سٹنٹنگ ہوتی کیا ہے؟ سٹنٹنگ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے قابو پا لیا اور گزر گئے۔ سٹنٹنگ ایسی ہے کہ جو میری ذہنی کیفیت کو، انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز کو محدود کر دیتی ہے زندگی بھر کے لیے۔ زندگی بھر کے لیے آپ نے جو کچھ حاصل کیا وہ اس کے باوجود حاصل کیا۔ تو یہ ضرورت ہے اس وقت معاشرے کے اندر جو ضروریات ہیں۔ دیکھیے مسجد اور ممبر اور محراب سے وہ پیغام جائے گا جس کی ضرورت ہے معاشرے کو، اور آپ کو سننے والے اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا اندازہ تو اس 1 سال اور 1.5 سال کے اندر لوگوں کو بہت ہوا۔
تو میں نے زچہ اور بچہ کے حوالے سے بات رکھی تھی، اور میں یہ ساری باتیں اس حوالے سے کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کیا ہیں۔ زچہ اور بچہ کے حوالے سے قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اپنی چھاتی کا دودھ ماں پلائے 24 مہینے تک۔ یہ سٹنٹنگ کے حوالے سے، نیوٹریشن کے حوالے سے، ماں کی صحت کے حوالے سے، بچے کی صحت کے حوالے سے اللہ کا حکم 3 جگہوں پر تو یہ ہے۔ اس کا پرچار ہونا چاہیے تاکہ قوم کی صحت بہتر ہو۔ تیسری چیز آپ نے بالکل خوب بیان کی، وہ عورت کی وراثت کا معاملہ ہے، اور قرآن کے اندر، میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، قرآن کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک قانون پر سب سے زیادہ گفتگو رکھی ہے وہ ہے وراثت، سب سے زیادہ۔ اور اس کے حوالے سے آخر میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان چیزوں پر عمل نہ کرے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو میرے دوستو، علماء کرام، مسجد کے ائمہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر اس قوم کے اندر اس بات کا امکان ہے اور آپ واقف ہیں کہ وراثت کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو کیسے آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کا آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں کے اندر عام کیا جائے۔ یہ جو مغربی اصطلاحات ہیں، امپاورمنٹ آف وومن، اس سے کہیں زیادہ امپاورمنٹ اس بات کے اندر ہے کہ اس کو وراثت اگر مل جائے تو وہ امپاور ہوتی ہے عورت معاشرے کے اندر، جو اللہ نے کہا ہے، اس سے زیادہ نہیں، وہ بہت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فریکشنز کے اندر بھی اس کو بیان کر دیا ہے۔ جو چوتھی چیز آپ کے ذہن میں نہیں رہی وہ یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ بہت ساری بیماریاں کمیونیکیبل ڈیزیزز کہلاتی ہیں، اس میں ڈسینٹری ہے، اس میں کولرا ہے۔ اس کے لیے سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہاتھ دھونے سے یہ بیماریاں پھیلتی نہیں ہیں، جو مجھ سے آپ کو لگیں گی، ہاتھ دھونے سے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے اندر ہاتھ دھوتے تھے، ظاہر ہے ہم اور آپ بھی دھوتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا پرچار زیادہ کیا جائے، یہ طہارت بے انتہا ضروری ہے۔ اور اب اسی طہارت کے اندر کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے جب میں نے ہاتھ دھونے کی بات کی تھی تو اسی طہارت کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ یہ کووڈ کا جو آپ نے مقابلہ کیا وہ 3 طریقوں سے کیا، جس میں سے 2 تو ڈائریکٹ لنکیج ہے، ہاتھ دھونا، میرے نبی کا حکم ہے ہاتھ دھونا، اس کا ڈائریکٹ لنکیج ہے، اور یہ ماسک بھی وہی کیفیت پیدا کر رہا ہے کہ جو ہاتھ سے بیماری پھیلتی ہے اس کا کم سے کم سانس سے وہ بیماری نہ پھیلے۔ ہاتھ دھونا، ماسک پہننا، تو یہ آپ تقریباً یہ جنگ، یہ مقابلہ تقریباً آپ جیت چکے ہیں۔ اور میں نے پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پر یہ بات کہی تھی، کیونکہ مجھے اسلامی تاریخ کے اندر اتنے واقعات نظر آتے ہیں جو میری اور آپ کی روزانہ زندگی کے اندر میں ان سے سبق سیکھوں۔ جنگ احد کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں اور ہٹنا نہیں۔ لوگوں کو خیال یہ ہوا کہ شاید ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، وہاں سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ مگر کووڈ کے حوالے سے بھی آپ بھی ایسے مقام پر پہنچے، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کیا کیا آپ نے کووڈ میں؟ جس چیز پر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، انسان مر جاتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ تیری مرضی تھی، اولاد پیدا ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہتے ہیں اللہ تیری مرضی تھی، ہر چیز میں اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ کووڈ میں کیا کیا آپ نے؟ ہندوستان آپ کا پڑوسی ملک، جینیٹک اعتبار سے، ڈی این اے کے اعتبار سے ایسی ہی قوم، آب و ہوا کے اعتبار سے ایسی ہی قوم، آپ نے کیا کمال کر دیا کہ آپ نے کووڈ کے اوپر قابو پایا، اور دنیا کہتی ہے کہ پاکستانیوں سے سیکھو۔ اس کے اندر میں جس بات کو اہمیت دیتا ہوں وہ وہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں علماء کرام آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اور آپ سب نے اور ہم نے مل کر طے کیا اس بات کو کہ مساجد بھی کھلی رکھیں گے، اللہ سے لو لگائے رکھیں گے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، تراویحیں بھی برقرار رکھیں گے، جو عیدین ہیں وہ بھی ہم نے مسجد کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ پوری کر لی۔ اللہ کو اس کے اوپر میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کو پھر ہمارے اوپر پھر رحم آیا، اور رحم کس انداز سے آیا؟
رحم اس انداز سے آیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حوالے سے ہم یہاں ان کی باتوں کو، ان کی زندگی کو، ان کے اسوہ حسنہ کو یاد کر رہے ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جتنی غریب کی فکر کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس عرب معاشرے کے اندر سب سے بڑی تبدیلی جو اشرافیہ کا معاشرہ بنا دیا گیا تھا، جو قانون کے اعتبار سے استحصال کرتا تھا کمزوروں کا، جہاں عورتوں کا استحصال ہوتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مساوات کی کیفیت بنائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر لوگوں کو اپنے گھر کا کھانا بانٹا، اور امہات المومنین نے بھی یہی کام کیا، اور معاشرے کے اندر غریب کا احساس وہ انقلابی تبدیلی تھی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو لہٰذا آپ نے بھی، آپ کے مخیر لوگوں نے، آپ نے مساجد کے اندر، آپ کی سرکار نے احساس پروگرام کے تحت جب غریب کی فکر کی، اللہ کے بندوں کی فکر کی، تو اللہ نے آپ کی فکر کی۔ مجھے یقین ہے کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں چاہیے، کوئی مجھے آرگومنٹ نہیں چاہیے کہ سائنسدان آ کر بتائیں کہ جی آپ نے کیسے قابو کیا۔ سارے آرگومنٹس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور میرے اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا اس کے صدقے آپ کو ملا، دنیا نے تماشا دیکھا۔ یہ مقام جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد اور ممبر کا ہے۔ جہاں اس بات کا ذکر ہوا میرے دوستوں، میں سمجھتا ہوں 3-4 چیزیں جو میری بہن راحلہ قاضی صاحبہ فرما رہی تھیں کہ یہاں سے ٹیک ہوم کیا ہے۔ یہاں سے ٹیک ہوم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کا رول کیا، لوگوں کی صحت کے حوالے سے مسجد کا رول ہے۔ کیا رول ہے؟ لوگوں کی صحت کے حوالے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے جو چیزیں یہاں ذکر نہیں ہوئی ان کا میں حوالہ دے دوں۔ ایک دن وہ ایک لکڑی لے کر دیوار، مسجد نبوی کی دیوار پر کچھ کھرچ رہے تھے، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کیا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے آواز دی کہ کوئی ہے جو عطر لے آئے۔ تو ایک بچہ ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں لے کر آتا ہوں۔ وہ عطر لے کر آیا، اور میرے نبی سے پھر بھی اس نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے نبی دیکھو، ماحولیات کے اعتبار سے، صفائی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، وہ نبی جو یہ کہتا تھا کہ منہ میں سے بدبو نہ آئے تو مسواک کرو، وہ نبی وہ جو چاہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہتا تھا کہ کسی کے قربت سے بھی، بدبو سے بھی کسی کو تکلیف پہنچے گی تو احتیاط کرو۔ تو نبی سے جب پوچھا اس بچے نے کہ آپ کر کیا رہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی یہاں تھوک کر گیا، اس کا بلغم دیوار کو لگا ہوا ہے، میرے نبی نے صاف کیا اس کو۔ کیا بات! میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماحولیات کے حوالے سے کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ماحولیات کا پرچار میری مسجدوں سے ہونا چاہیے، یہ دھوئیں کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی، آج کے حوالے سے پوری اترتی ہے کہ انہوں نے کہا خالی سواری، اگر سوار اس زمانے میں اونٹی کی تو سواری تھی، اس سواری کے اعتبار سے میرے نبی نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ خالی سواری جو ہے وہ شیطان کی سواری ہے، اگر موقع ملے تو اپنے ساتھ کسی کو بٹھا لو۔ آج کیا کہتے ہیں؟ آج یہی کہتے ہیں کہ یہ جو آلودگی ہے اس کے اندر جو گاڑیوں کا استعمال ہے، ایک گاڑی 4 سواریاں خالی ہیں۔ میرے والد صاحب محترم، اللہ تعالیٰ غریق جنت کرے، وہ ہم گھر سے نکلتے تھے، وہ گاڑی چلاتے تھے خود بھی، اور بس سٹاپ پر رک کر سواریاں بٹھایا کرتے تھے۔ جو لوگ پرانے کراچی کے جانتے ہیں، بس سٹاپ پر سواری بٹھاتے تھے۔ میری بہن کو اور مجھ کو اگر آگے زبردستی دونوں کو اکٹھا بٹھا کر اور پیچھے 3 یا 4 لوگوں کو بٹھاتے تھے۔ پھر کچھ زمانہ گزرا، کہنے لگے کہ یہ زکوٰۃ ہے گاڑی کی، یہ تو بے انتہا ضروری ہے۔ کچھ زمانہ گزرا تو انہوں نے اس زمانے کے اندر فوکس ویگن مائکرو بس خرید لی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں زیادہ لوگوں کو بٹھا سکتا ہوں اور سوار کر سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ حدیث کے حوالے سے اپنی زندگی کے اندر اتنی بڑی تبدیلی پیدا کی کہ جیسے بھائی نہیں ہوتا، بھائی، میری بہن میرے ساتھ بیٹھتی تھی، پیچھے کیسے لوگ بیٹھتے ہوں گے، مجھے اس بات پر یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی بلیڈ مار دیتا تھا گاڑی کے اندر۔ مگر جب انہوں نے ایک نبی کی حدیث دیکھ لی، سن لی، آج کل یہ جو شیئرنگ آف کارز دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ آلودگی سے بچو، وہاں سے بات چلتی ہے جو آج تک
تو ایسے میں بھی بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں آتی رہیں گی، میں آپ سے ذکر کروں گا، مگر جو آپ کو جیت ملی کووڈ کے حوالے سے اور مسجد اور ممبر کے رول کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تو ایک تو صحت ہوئی، ہاتھ دھوئیں گے بیماری نہیں پھیلے گی، لوگوں کو طہارت کی بات بتائیں گے۔ میں نے، کیونکہ میں پیشے سے ڈینٹسٹ ہوں، جب میں پہلا ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے منایا گیا جس کی شروعات کے اندر ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن کے اندر میں نے کام کیا تھا، تو میں نے لوگوں کو سے کہا کہ مسواک کیا کرو۔ تو کسی نے کہا کہ یہ بھی ایسا صدر ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان میں مسواک رکھتے تھے، اور 20 یا 22 احادیث ہیں جس کے اوپر رات کو اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے تھے، لوگوں سے ملنے جاتے تھے تو مسواک کرتے تھے کہ منہ میں سے بدبو نہ آئے۔ تو صحت کے اعتبار سے، اور کہتے تھے کہ فرشتہ جب وہی لے کر آیا ہے اس نے کہا ہے کہ آپ مسواک اور کریں، تو فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اتنی مسواک کروں کہ میرے مسوڑے چھل جائیں، مگر اتنی اس کے اوپر انہوں نے ہدایت دی۔ اپنے کپڑوں کے اعتبار سے، اپنی طہارت کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے آلودگی کا خیال کیا، ماحول کی آلودگی کا خیال کیا۔ لوگوں کو راستے میں کھڑے دیکھا تو انہوں نے کہا تمہارے پر 4 چیزیں ہیں جو تم کرو۔ ایک یہ دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے دوسروں کا خیال کرنے کے حوالے سے، کہ نظریں بازار میں کھڑے ہو نظریں نیچی رکھو، یہ اقدار ہیں میرے ملک کی۔ اور آپ باہر یورپ وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں وہ تکلیف پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، یہ اقدار ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نظریں نیچی رکھو، آہستہ گفتگو کرو کہ دوسرے کو ماحولیاتی اعتبار سے وہ پریشان نہ ہو، آہستہ گفتگو کرو۔ اور پھر تیسری بات بھی میں نے لکھی تھی یہاں پر جناب، نظریں نیچی رکھو، کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسے کھڑے ہو، آہستہ گفتگو کرو۔ اور چوتھے کتنی بڑی بات یہاں پر بیان کی گئی کہ وہ شخص جنتی ہوگا جو راستے سے کانٹا بھی ہٹا دے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو ماحول دوسروں کے لیے صاف رکھنا، اپنے لیے صاف رکھنا، اور اب تو بہت ضرورت ہے۔ جو پانی کے حوالے سے آپ نے احادیث یہاں پہ سنی، پانی کے استعمال کے حوالے سے، تو صرف اس بات پر نہیں ہے کہ میں اور آپ وضو کے اندر احتیاط کر لیں، اس پر بھی ہے کہ میرا کسان جو ہے پانی کو احتیاط سے استعمال کرے، میرا کسان بھی فلڈ اریگیشن نہیں کرے، اسپرنکلر یا ڈرپ اریگیشن کی طرف جائے۔ تو آپ کا رول تو بہت بڑا ہے، صحت کے لیے آپ کا رول ہے۔ یہ جو خطبہ مثال کے طور پر آج جمعہ ہے، اس سے بہتر جتنے آپ نے مقالات پڑھے یہاں پر، اس سے بہتر خطبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خطبہ کا وقت جو ہے جمعے کے لیے وہ ہے اس کے لیے مختص کہ ملک کے اور لوگوں کے مسائل جو ہوں وہ میرے نبی کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے ماحولیاتی ضروریات کے اعتبار سے ہو۔ ایک واحدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک ٹالرنس پیدا کریں، یہ منافرتوں کی کیفیت کم کریں، حلم کی بات کریں، حلم، برداشت۔ اور یہ مساجد کے اندر مساجد میں اس کا بڑا رول ہے کہ مسالک کے حوالے سے ایک دوسرے کی جو فرق ہے اس کو اجاگر نہ کریں، جو چیز جوڑنے والی ہے امت کو وہ امت کے حوالے سے جوڑیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ برداشت اور اخوت کی کیفیت پیدا کریں۔ تعلیم کے حوالے سے اسی محفل میں فکری نشست کے اندر ہم نے منسٹر تعلیم کو بھی بلایا، اور مساجد ائمہ نے یہ کہا کہ جی فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک ہماری مساجد خالی ہیں، دوپہر یعنی اس کے اندر اگر آپ تعلیم کا اہتمام کریں تو تعلیم کا اہتمام بھی کریں۔ یہ رول ہے، بنیادی رول ہے۔ ہم نے جب کووڈ کے حوالے سے جب بات چیت کی تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ مسلمان جو 5 وقت وضو کرتا ہے، جو فرض پڑھنے مسجد میں جاتا ہے، اس سے زیادہ ڈسپلنڈ معاشرے کے اندر کم ہی لوگ ہوں گے۔ لہٰذا اگر آپ نے احتیاط کرنی ہے بیماری کے حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے، تو سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن، سب سے زیادہ اہمیت ہم نے اس بات کو دی کہ مساجد سے وہ ڈسپلن نکلے گا۔ اور اللہ کا فضل ہے
علماء اکرام نے اور سب نے مل کر جب اس بات کا پرچار کیا، اور 3 چیزیں عام کی، نہ صرف مگر بار بار کہیں. اسی وجہ سے مسجد نماز کے اندر جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو دن میں کئی مرتبہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ واقف ہے اس بات سے کہ انسان کو بار بار یہ اپنے اوپر کہنا پڑتا ہے. تو 3 ہی چیزیں کہیں کہ ماسک پہنو، ہاتھ دھو، تھوڑا سا فاصلہ رکھو. اسی طرح بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے مساجد کا رول ہے. ہم نے ایک اور بات رکھی ہے، شاید آپ تک بات پہنچے گی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ مل کر، کہ یہ جو 52 جمعے آتے ہیں ان 52 جمعوں کے اندر موضوعات کا تعین کر لیں. آپ واعظ آپ کریں، تقریریں آپ کریں، موضوعات کا تعین کر لیں کہ موضوعات ایسے ہوں جو معاشرے کے اندر اچھائی پھیلائیں، جو معاشرے کے اندر برائیوں سے روکیں. معاشرے کے اندر ایک دن ایسا ہے کہ آپ سب لوگوں کی گونج معاشرے کے اندر جائے کہ جھوٹ مت بولو. مثال کے طور پر حکمرانوں کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ جو تکلیف پہنچائے وہ سب سے خراب. حضرت عمر کہتے تھے کہ میرا تو فرض یہی ہے کہ بنیادی ضروریات کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچے، کیونکہ وہ میری شکایت ہے. میں نے اہتمام کرنا ہے کہ بنیادی ضروریات انسان کی پوری کرنی ہے. تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے حضور والا کہ اتنا بڑا معاملہ، اتنی بڑی ذمہ داری معاشرے کی آپ کے اوپر ہے، تو لہٰذا اپنے ملک اور قوم کی خاطر، امت کی خاطر. دیکھیے دنیا بدل گئی ہے. دنیا کا حال یہ ہے کہ اقدار اور اخلاقیات کی بنیاد پر قومی فیصلے انٹرنیشنل فورمز کے اندر فیصلے نہیں ہوتے، تجارت اور پیسے کے اوپر ہوتے ہیں. اور آپ نے کشمیر کے معاملے میں دیکھ لیا کہ جن کے تعلقات ہندوستان کی تجارت کے حوالے سے زیادہ تھے ادھر وہ ٹلٹ کرتے رہتے ہیں. اسلامی دنیا کے بھی لوگ ہوں ادھر وہ ٹلٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت دنیا اسلام ایک لیڈرشپ کی تلاش میں ہے. جو لیڈرشپ عمران خان صاحب جب گئے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جو انہوں نے تقریر کی ناموس رسالت کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو پہلی مرتبہ یہ بتایا کہ ایسی حرکتوں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اچھا، اور دنیا کا قانون ہے کیا؟ دنیا کا قانون یہ ہے کہ یورپ کے اندر تقریباً 16 ممالک کے اندر، یورپ وغیرہ میں 16 ممالک کے اندر، جیسے ذکر ہوا یہاں پر کہ ہولوکاسٹ کی آپ ڈینائی کریں گے، انکاری کریں گے. ہولوکاسٹ کی انکاری، یہ خدا کی انکاری اور نبی کی انکاری سے زیادہ بڑا قانون بنا دیا کہ ہولوکاسٹ کی اگر آپ انکاری کریں گے تو یو ول گو تھرو سم کرمنل پروزیکیوشن اور آپ کو سزا ملے گی. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں انہوں نے یہ قانون پاس کیا؟ اس لیے قانون پاس کیا کہ وہاں بہت سارے یہودیوں کو مارا گیا. لوگ کہتے ہیں 60 لاکھ، جو بھی فگر ہو، مارا گیا. لہٰذا وہاں پر کوئی شخص اس بات سے انکاری کرے تو وہاں تکلیف ہوتی ہے ان کو. ہم مانتے ہیں اس بات کو، مگر مسلمانوں کی تکلیف کا تم کو خیال نہیں. اور اسٹیٹ کی بنیاد پر میں مذمت کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ماکرون نے جس طرح سے اس بات کو لے کر چلے، وہ اپنے یہاں نفاق پیدا کر رہے ہیں. آپ کا کمال ہے، آپ نے دنیا کو سکھایا کہ مہاجرین کو، آپ نے افغان مہاجرین کو جس طرح سے پناہ دی. یہ جو ہیومینیٹیرینزم ہمیں سکھانے والے لوگ ہیں، یہ 100 پناہ مہاجرین کو برداشت نہیں کرتے، اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے، میڈیٹرینین میں ڈوبنے دیتے ہیں. یہ تو آپ کا کردار ہے، مسلمان کا کردار ہے کہ 35 لاکھ کے اوپر کبھی سیاسی فیلڈ کے اندر ایک سیاستدان مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے سنا نہیں ہے جس نے کہا ہو ان کو واپس بھیجا جائے. یہ آپ کا کردار ہے اور وہ ہیومینیٹیرینزم ہمیں سکھانے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بڑھتی ہوئی، ابھرتی ہوئی مسلمان قوم ہے، مگر وہ رول جو ہے مسلمان قوم کا، وہ مساجد، ائمہ، ممبر اور محراب کے بغیر نہیں ہوگا. بہت بڑی ذمہ داری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ بہانہ، اس سے اچھا کیا بہانہ کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کے دن ہم اس راستے پر چلیں جو میرے نبی نے جس کا تعین کیا، جو مسجد کے اندر بیٹھ کر سارے مسائل حل کیا کرتے تھے، اپنے دل اور اپنے جذبات سے اور اپنی ہمدردیوں سے لوگوں کے اندر جو انہوں نے معاشرہ پیدا کیا، وہ معاشرہ پاکستان میں جو آپ نے غریب کا احساس کووڈ میں احساس پروگرام کے اندر اپنے خیرات اور زکوٰۃ کے اعتبار سے کیا، تو اللہ کو پسند آیا ہی ہے نا، جبھی تو آپ بچ گئے.
ورنہ لاکھوں ڈاکٹر تو کہتے تھے سڑکوں پر مریں گے، ڈاکٹر کہتے تھے فٹ پاتھ پر مریض بیٹھے ہوں گے، فٹ پاتھ پر ڈاکٹر علاج کر رہے ہوں گے، اتنے لوگ مریں گے۔ تو اللہ کا میں شکر گزار ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داریاں آپ کی اور ہماری معاشرے کے حوالے سے ہیں، اور ان کے اوپر ہم پورا اتریں گے، تو یہ قوم جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے میرے اپنے دل کی اور آپ کے دل کی یہ خواہش ہے کہ ریاست مدینہ کا جو انصاف تھا، جو غریب پروری تھی، جو مساوات تھی، وہ خواب ہم نے ہمیشہ دیکھا جب سے پاکستان بنا، جب سے آپ اور میں پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم یہ خواب دے رہے ہیں، ایک ایلیٹسٹ اشرافیہ والا معاشرہ جس کے اندر انیکویٹی آف ویلتھ ہو، جس کے اندر امیر امیر تر ہوتا جائے اور غریب غریب تر ہوتا جائے، چاہے وہ قوموں کے اعتبار سے ہو یا افراد کے اعتبار سے ہو، اس معاشرے سے اسلام کو گھن ہے۔ جو لوگ پیسہ روک کر رکھتے ہیں اس سے اسلام کو گھن ہے، اس وجہ سے وہ خیرات، زکوٰۃ ہر اعتبار سے چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر ری انویسٹمنٹ ہو۔ چوری، رشوت خوری سے اسلام کو گھن ہے، کیونکہ یہ معاشرے کو گھن کی طرح کھاتے ہیں۔ تو یہ جنگیں جو ہے اس کے اندر کچھ آپ کو کامیابی ہونی شروع ہوئی ہے، معاشی میکرو لیول معیشت کے اوپر اللہ نے بھی آپ کی مدد کی ہے، مائکرو لیول پر بھی مہنگائی کو انشاءاللہ اگر قابو کر لیا جائے تو معاشرہ اور پاکستان ایک ایسے راستے پر گامزن ہے جو 1400 سال کی تاریخ کو اجاگر کر دے گا اور میرے اور آپ کے ذہنوں کو اور دلوں کو منور کرے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔